شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں آج ایک خاص رات تھی۔ اسپرنگ گالا نائٹ۔ پورا کیمپس رنگ برنگی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف کہکہے اور خوشگوار موسیقی کی گونج تھی۔ لان میں جگمگاتی لائٹس کے نیچے اسٹالز لگے ہوئے تھے جہاں طلباء کھانے پینے میں مصروف تھے، اور مرکزی ہال میں میوزک بینڈ لائیو پرفارم کر رہا تھا۔ طلباء کے گروپس ہنستے مذاق کرتے گھوم رہے تھے۔ کوئی فوٹو بوتھ پر تصاویر کھنچوا رہا تھا تو کوئی دوستوں کے ساتھ گانے گا رہا تھا۔ ماحول میں ایک خوشبو سی رچی ہوئی تھی، خوشی، آزادی اور لمحوں کو کھل کر جینے کی خوشبو۔ لیکن اریج کے لیے یہ سب کچھ تھوڑا زیادہ تھا، اور لان کے ایک کونے میں کھڑی تھی جہاں سے سب کچھ دیکھ سکتی تھی، مگر دل عجیب سی بے چینی میں جکڑا ہوا تھا۔ انایا اس کی سب سے قریبی دوست بالکل اپوزٹ مزاج کی تھی، ہر لمحہ انجوائے کرنے والی، ہر ایونٹ میں سب سے آگے۔ اریج، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو نا، پوٹ کارنر پر جاتے ہیں۔ انایا نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، میں بس تھوڑا ریسٹ کر لوں۔ اریج نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ پلیز، آج کی رات ایک بار آتی ہے۔ انایا نے ضد کی۔ چلو آئس کریم کھاتے ہیں، پھر ڈانس فلور پر چلیں گے۔ اریج نے مجبوراً حامی بھر لی، اور دونوں دوست رنگین بلبوں کے نیچے چلتی ہوئی فوڈ سٹالز کی طرف بڑھ گئی۔ آس پاس خوش باش طلباء کی بھیڑ تھی، کوئی کینڈیز کھا رہا تھا، کوئی کافی کے کپ لیے گھوم رہا تھا۔ ایک طرف اوپن مائک ایریا تھا جہاں کوئی لڑکا گٹار پر سستے رومانی گانے گنگا رہا تھا، تو کہیں دور غباروں اور کاغذی جھنڈیوں سے سجا ہوا سیلفی کارنر بنا ہوا تھا جہاں لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ اچانک تیز میوزک بدل کر کوئی مشہور ڈانس نمبر بجنے لگا، اور زیادہ تر طلباء اسٹیج کے قریب جمع ہو گئے۔ لڑکیاں جھوم جھوم کر ناچ رہی تھی، لڑکے تالیاں بجا رہے تھے، اور ہر کوئی اپنی ہی دنیا میں مست تھا۔ اریج نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر بھیڑ بھاڑ اور شور شرابے میں اس کا دل مزید گھبرا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن آس پاس سب اتنے مگن تھے کہ شاید یہ سب اس کا وہم تھا۔ میں ذرا بیک سائڈ گارڈن میں جا رہی ہوں، تھوڑا سکون ملے گا، اریج نے انایا کو بتایا۔ اوکے، میں تب تک پیزا لے آتی ہوں، تم وہاں ہی ملنا، انایا نے چہکتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی کی پارٹی اپنے عروج پر تھی، مگر اریج کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ بھیڑ سے دور ہونے کے لیے وہ جلدی سے لان سے نکل کر کوریڈور کی طرف بڑھ گئی جہاں مدھم روشنی تھی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئی تیزی سے چل رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہی دو لڑکے جو پارٹی میں اسے گھور رہے تھے اب اس کے پیچھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے باکی تھی، جیسے وہ کسی شکار کے پیچھے لگے ہوں۔ اریج کی سانس رکنے لگی، اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے، اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کوئی محفوظ جگہ مل جائے۔ اچانک اسے ایک دروازہ نظر آیا جو ہلکا سا کھلا تھا۔ گھبراہٹ میں وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی اور تیزی سے بند کر لیا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک کونے میں ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ اریج دیوار کے ساتھ لگ کر اپنی بے ترتیب سانسوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا جیسے پورے کمرے میں آواز گونج رہی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور ایک اونچے قد کا لڑکا باہر نکلا۔ سیاہ شرٹ کی آستینیں موڑی ہوئی تھی، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں سرد چمک تھی۔ وہ تلیہ ہاتھوں پر پھیرتے ہوئے جیسے ہی باہر آیا، اس کی نظر اریج پر پڑی اور وہ اچانک رک گیا۔ چند لمحے تک وہ خاموشی سے اریج کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ اریج نے بکلا کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہ پہلے ہی بند کر چکی تھی۔ زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی، مگر سمیر کے تیور اتنے سخت تھے کہ خاموشی مزید خوفناک لگ رہی تھی۔ پوچھ رہا ہوں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے قریب آتے ہوئے بولا۔ میں باہر دو لڑکے پیچھا کر رہے تھے، میں بس بچنے کے لیے، دروازہ کھلا تھا تو اندر آ گئی۔ اریج کی آواز لرز رہی تھی۔ سمیر نے گہری سانس لی، پھر صوفے کے بازو پر ہاتھ رکھ کر جھک کر اریج کو غور سے دیکھا۔ یہ میرا آفس ہے،
میں سمیر خانزادہ ہوں، اکنامکس کا نیا پروفیسر، اور یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جہاں کوئی بھی یوں آ جا سکے۔ اریج کی دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ سمیر خانزادہ کی تیز نظریں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ اس کی روح تک جھانک رہا ہو۔ اریج نے کانپتے ہوئے قدم پیچھے کیے، مگر سمیر نے دروازے کی طرف بڑھنے کے بجائے ایک گہری سانس لی اور اپنی جگہ کھڑا رہا۔ کمرے میں خاموشی کی دبیج تہ پھیل گئی تھی، مگر سمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ کوئی چھپا ہوا راز جانتا ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سمیر نے تھوڑا نرم لہجے میں پوچھا، مگر آنکھوں کی چمک ابھی بھی برقرار تھی۔ اریج جانزیب، اریج نے بکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ نام سنتے ہی سمیر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے ماتھے کی رگ پھڑکی اور آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک انجان سا قرب ابھرا۔ اریج جانزیب، وہ نام جو اس کی زندگی کا سب سے پرانا حصہ تھا۔ اریج، سمیر نے آہستہ سے نام دہراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ اریج مزید خوفزدہ ہو گئی۔ سمیر کی نظریں اریج کے چہرے پر جم گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی، مگر سمیر کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا، اچانک آج اس کے سامنے کھڑی تھی، بے خبر، انجان۔ اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ چھوٹا سا گاؤں جہاں ان کے خاندانوں کی دوستی کی مہر بچپن کے نکاح میں بدل گئی تھی، اور سمیر کے دادا نے اسے کہا تھا، یہ تمہاری امانت ہے سمیر، ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا، مگر زندگی نے انہیں دور کر دیا۔ سمیر کے والد شہر منتقل ہو گئے، اریج کا خاندان کہیں کھو گیا، اور سمیر نے سالوں تک اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اریج کا کوئی نشان نہیں ملا، اور آج قسمت نے اسے یوں لا کر سامنے کھڑا کر دیا تھا، جیسے برسوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہو۔ اریج اس کے سوال پر الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے سر کہ ہم پہلے کہیں ملے ہیں؟ سمیر کے دل میں شدید خواہش جاگی کہ وہ سچ بتا دے، کہہ دے کہ وہ اس کا بچپن کا شوہر ہے، کہ وہ اسے کتنے سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے اپنی انگلیاں آپس میں پنسا کر سختی سے مٹھی بند کر لی، چہرے پر ایک غیر جانبدار سا تاثر لے آیا۔ نہیں، شاید میں غلط فہمی میں تھا، سمیر نے سرد لہجے میں کہا، جیسے کچھ بھی یاد نہ ہو۔ اریج نے ایک لمحے کے لیے اسے حیرانی سے دیکھا۔ سر، کیا میں جا سکتی ہوں؟ ہاں جاؤ، پھر جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سمیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اریج کی زندگی میں واپسی کا دروازہ اب کھل چکا تھا، اور وہ اسے دوبارہ کھونے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ اریج تیز قدموں سے کوریڈور کی طرف بھاگی، دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سمیر خانزادہ کی نظروں کے پیچھے کتنے راز چھپے ہیں، اور نہ ہی اسے اندازہ تھا کہ وہ آدمی جس کی سرد نظریں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، در حقیقت اس کا بچپن کا رشتہ تھا۔ دوسری طرف سمیر صوفے پر بیٹھا، انگلیاں کن پٹی پر رکھے مسلسل دروازے کو گھور رہا تھا جہاں سے اریج نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، مگر وہ خود کو ضبط میں رکھے ہوئے تھا۔ اریج، اتنے سالوں کے بعد ملی ہو اور میں تمہیں یوں جانے دوں؟ کبھی نہیں۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا، کھڑکی کے پاس جا کر سگریٹ جلائی اور دور شہر کی روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد تھا کہ اریج کی ماں نے جاتے ہوئے کہا تھا، سمیر، میری بیٹی کا خیال رکھنا، تمہاری زندگی کا حصہ ہے وہ۔ مگر وہ کیسے رکھتا؟ وہ تو خود اس کے بغیر ادھورا ہو گیا تھا۔ اب اگر قسمت نے اسے میرے راستے میں لا کھڑا کیا ہے تو میں اسے دوبارہ کونے نہیں دوں گا، چاہے اریج کو یاد آئے یا نہ آئے۔ میں اسے خود اپنی حقیقت بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ دوسری طرف اریج واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، پانی کے چینٹے اپنے چہرے پر مار رہی تھی تاکہ خود کو پرسکون کر سکے۔ اس کا دل ابھی تک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ انایا اسے ڈھونڈتے ہوئے اندر آئی۔ اریج، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں، کہاں چلی گئی تھی؟ اریج نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یار، تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ چلو باہر، پارٹی ختم ہونے والی ہے۔ انایا نے اسے کھینچتے ہوئے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن جب اریج نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا تو اسے لگا جیسے کوئی دور سے اسے دیکھ رہا ہو۔
وہی گہری تیز نظریں۔ اریج نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ سمیر خانزادہ اب اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنے والا تھا۔ اس بار وہ اریج کو دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ کلاس روم میں ہلکی ہلچل تھی۔ اسٹوڈنٹس آپس میں باتیں کر رہے تھے، کچھ اپنی کتابوں میں جھکے تھے اور کچھ بے دلی سے موبائل چلا رہے تھے۔ اریج اپنی نشست پر بیٹھی نوٹس کو ترتیب دے رہی تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آج کا دن نارمل گزرے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دروازہ اچانک کھلا اور جیسے ہی وہ شخص اندر آیا، اریج کی سانسیں رکنے لگی۔ اونچا قد، سخت تاثرات، گہری آنکھیں، وہی شخص جس سے کل رات اس کا سامنا ہوا تھا، سمیر خانزادہ۔ اریج کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی، اس کا جسم جیسے منجمد ہو گیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ ہلکی سی حرکت بھی کرے گی تو سمیر کی نظریں اسے چیز ڈالے گی۔ سمیر نے پورے اعتماد کے ساتھ کلاس میں قدم رکھا، ایک نظر سب پر ڈالی، مگر جیسے ہی اس کی نظر اریج پر پڑی وہ پل بھر کے لیے ٹھٹک گیا، مگر فوراً خود پر قابو پا کر سیدھا ڈیسک کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، اس نے مضبوط آواز میں کہا۔ میں ہوں پروفیسر سمیر خانزادہ، آج سے آپ کو اکنامکس میں پڑھاؤں گا۔ سمیر نے اپنا تعارف کرایا، لیکچر شروع کیا، مگر بار بار اس کی نظریں بے اختیار اریج کی طرف بھٹک رہی تھی، جیسے وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ اریج ہر لمحے سمٹتی جا رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں غائب ہو جائے، مگر سمیر نے پورے لیکچر کے دوران نہ کوئی بات کی، نہ کوئی اشارہ دیا کہ وہ اریج کو جانتا ہے۔ لیکچر ختم ہوتے ہی سمیر نے کتاب بند کی، کچھ دیر کلاس کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے اس کی نظریں ایک آخری بار اریج پر ضرور پڑی، اتنی گہری کہ اریج کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یونیورسٹی کے بعد اریج نے سوچا جلدی گھر چلی جائے گی، مگر نوٹس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ لائبریری میں رک گئی۔ یونیورسٹی تقریباً خالی ہو چکی تھی اور لائبریری میں صرف چند اسٹوڈنٹس تھے۔ وہ خاموشی سے کتاب میں جھکی نوٹس بنا رہی تھی کہ اچانک اس کے قریب کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اریج نے سر اٹھایا اور دل دھک سے رہ گیا۔ پروفیسر سمیر خانزادہ، وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے خیالات پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ اس نے گہری آواز میں پوچھا۔ اریج کا ہاتھ لرزنے لگا۔ جی، میں اپنے نوٹس بنا رہی تھی، بس ابھی چلی جاؤں گی۔ سمیر نے آہستہ آہستہ اریج کے قریب آتے ہوئے میز پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ لڑکیوں کا اتنی دیر تک یونیورسٹی میں رکنا ٹھیک نہیں ہے اریج، اس کی آواز دھیمی مگر زہریلی تھی، خاص طور پر جب وہ اتنی خوبصورت ہو۔ اریج کا رنگ فک ہو گیا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی، دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ پروفیسر، میں بس جا رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے کتابیں سمیٹنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ پن نیچے گر گیا۔ سمیر نے جھک کر پن اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اسے اریج کے سامنے رکھا۔ چلی جاؤ، اس نے نرمی مگر عجیب سے انداز میں کہا۔ مگر اریج، اب تم مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتی، آخری بات اس نے دل میں کہی۔ سمیر سیدھا کھڑا ہوا اور لائبریری کی دروازے کی طرف چل دیا، مگر نکلنے سے پہلے ایک آخری نظر اریج پر ڈالنا نہیں بھولا۔ اریج کی سانس رکی ہوئی تھی، وہ ساکت بیٹھی رہی، لیکن پھر جلدی سے اٹھی اور گھر جانے کے لیے یونیورسٹی سے نکل گئی، اور سمیر خانزادہ نے اس کا گھر تک پیچھا کیا۔ اریج کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی بے ترتیب سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بار بار سمیر خانزادہ کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ لڑکیوں کا اتنی دیر یونیورسٹی میں رکنا ٹھیک نہیں، خاص طور پر جب وہ اتنی خوبصورت ہو۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اریج نے خود سے سرگوشی کی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے بھر چکی تھی۔ وہ اپنے خیالات کی گتی سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر طرف الجھن ہی الجھن تھی۔ صبح اریج اٹھی تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، وہ ایسی ہی تھی، ڈرپوک سی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونے والی، اور پھر چھوٹی سی پریشانی پر ساری رات جاگتی رہنا۔ اریج، تم رات بھر سوئی نہیں؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ نہیں امی، بس نیند نہیں آ رہی تھی، اریج نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سب کچھ بتا رہے تھے۔ اریج دل میں عجیب سی بے چینی لیے کلاس پہنچی، اسے دیر ہو گئی تھی
اور وہ دعا کر رہی تھی کہ ابھی پروفیسر کلاس میں نہ آئے ہو، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، سمیر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ ڈیسک پہ کچھ نوٹس دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا اس کی نظریں فوراً اریج کی طرف اٹھ گئی۔ اریج کے قدم وہی جم گئے، مگر اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ او نو، میں آج لیٹ ہو گئی ہوں، اب اس پروفیسر کی ڈانٹ سننی پڑے گی۔ کلاس روم کے دروازے کے باہر پہنچتے ہی وہ کچھ لمحے کھڑی رہی، سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی اور دل کو بہلایا کہ شاید پروفیسر کلاس میں نہ ہو، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا، پوری کلاس کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی، اور سب سے زیادہ تیز نظریں ان آنکھوں کی تھی جو پہلے ہی اس کے منتظر لگ رہی تھی۔ سمیر نے چاک بورڈ پر لکھنا بند کیا، آہستہ سے پیچھے مڑا اور اپنی مخصوص گہری نگاہوں سے اریج کو دیکھا۔ مس اریج، اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر لہجے میں چھپی سختی اریج کے دل کو مزید ڈبونے لگی۔ کیا آپ کے پاس گھڑی نہیں، یا پھر آپ کا خیال ہے کہ کلاس میں آنے کا وقت آپ خود طے کرے گی؟ اریج نے سر جھکا لیا، دل چاہ رہا تھا زمین پر جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ سوری سر، آج وہ بس… اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ سمیر نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی، پھر اریج کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ پہلی اور آخری بار ہو اریج، اس نے دھیرے سے کہا، مگر اس کے لہجے میں ایسی عجیب سی اپنائیت تھی جس نے اریج کو مزید الجھا دیا۔ وہ جلدی سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے ایسے کیوں دیکھتا ہے؟ اریج کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا، مگر کوئی جواب نہیں۔ اور دوسری طرف سمیر خانزادہ نے بورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دبا لی، جیسے وہ ہر پل اس کی الجھنوں سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ سمیر نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر واپس نوٹس کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے اریج کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، مگر اریج کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار چپکے سے اسے دیکھ رہا ہے۔ لیکچر کے دوران بھی سمیر نے کئی بار اریج کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کی ہر حرکت کو جانچ رہا ہو۔ اریج کا دل اتنا گھبرا رہا تھا کہ وہ لیکچر نوٹس لے پائی۔ لیکچر کے دوران اریج کو ایک ٹاپک سمجھ نہیں آیا تو اس نے انایا سے کہا۔ انایا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، تم پروفیسر کے آفس جا کر ان سے سمجھ لو۔ پروفیسر کا نام سنتے ہی اریج نے فوراً انکار کر دیا، نہیں، رہنے دو، میں گھر جا کر انٹرنیٹ سے سمجھ لوں گی۔ انایا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پروفیسر کے آفس کے دروازے تک کھینچ کر لے گئی۔ اریج کے احتجاج کے باوجود اس نے دروازہ کھولا اور اریج کو اندر دھکیل دیا۔ اریج ابھی واپس مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک پروفیسر سمیر خانزادہ کی گہری آواز سنائی تھی، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ میرے آفس میں اس طرح آنے کا مطلب… اریج کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبراہٹ سے کہنے لگی، سر، مجھے ایک ٹاپک سمجھ نہیں آیا تھا، بس وہی پوچھنے آئی تھی۔ سمیر خانزادہ کرسی سے اٹھے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اریج کے قریب آئے اور نرمی سے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اریج نے تھوک نگلا اور مزید گھبرا گئی۔ سمیر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اگر سمجھنا ہی تھا تو واپس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آ ہی گئی ہو تو پوری تسلی سے سمجھ کر جانا۔ پروفیسر کی قربت اریج کو بے حد بے چین کر رہی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر جمی رہی اور الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ سمیر نے اس کی جھجک محسوس کی اور ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ کیا بات ہے مس اریج، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اریج نے کپکپاتی آواز میں کہا، سر، آپ میرے اتنے قریب بیٹے ہیں، اس لیے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ سمیر نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اور بھی قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی، ابھی تو اتنی سی قربت پر گھبرا رہی ہو، آگے کیا کرو گی؟ یہ کہہ کر سمیر نے اچانک اریج کے کان کی لو پر ہلکا سا بوسہ دے دیا۔ اریج نے فوراً جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور کڑی ہو کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر سمیر نے تیزی سے اس کی کلائی پکڑ لی اور زور سے کھینچ کر دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ اریج کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ گھبرا کر بولی، سر، اپنی حد میں رہے، ورنہ میں پرنسپل سے آپ کی شکایت کر دوں گی کہ آپ لڑکیوں کو واپس بلا کر ہراساں کرتے ہیں۔ اریج کے الفاظ سن کر سمیر کے ماتھے پہ تھیوریاں چڑھ گئی، اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اریج کو لگا
اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ سب لڑکیوں کو نہیں، مجھے صرف تم سے مطلب ہے اریج، سمجھی؟ اور آئندہ اپنا ننھا سا دماغ زیادہ مت چلانا۔ اریج نے بمشکل اپنی کلائی چھڑائی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن سر مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پلیز مجھ سے دور رہا کرے۔ یہ کہہ کر اریج تیزی سے وہاں سے نکل گئی اور سمیر خانزادہ اسے جاتے ہوئے غصے سے دیکھتا رہا۔ اریج گھر آ کر بھی بے حد پریشان تھی۔ اس کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا اور ذہن میں سمیر خانزادہ کی حرکتیں بار بار گردش کر رہی تھی۔ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ امی نے کئی بار پوچھا مگر وہ بس ٹھیک ہوں کہہ کر ٹال دیتی۔ آخر کار وہ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنسو تکیے میں جذب ہوتے رہے اور ساری رات وہ بے چین رہی۔ اگلی صبح جب اریج کی ماں اسے جگانے کے لیے کمرے میں آئی تو ان کی آنکھیں حیرت اور پریشانی سے پھیل گئی۔ اریج بخار سے تپ رہی تھی، اس کی پیشانی جل رہی تھی اور وہ نڈال سی لیٹی ہوئی تھی۔ ماں نے فوراً شوہر کو بلایا اور انہوں نے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا۔ ڈاکٹر نے اریج کا معائنہ کیا، اس کا درجہ حرارت دیکھ کر دوائی دی اور اطمینان سے بولے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، شاید موسم بدلنے کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، میڈیسن کے بعد بہتر ہو جائے گی، بس اسے آرام کرنے دے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ اریج کے اندر کا موسم خراب ہے۔ ماں نے شکر کا سانس لیا مگر اریج کی بے رونقی اور چپ سی حالت انہیں اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی اور وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ دوسری طرف یونیورسٹی میں سمیر خانزادہ کا موڈ صبح سے ہی خراب تھا۔ جیسے ہی اس نے لیکچر ہال میں قدم رکھا اور اریج کی غیر موجودگی محسوس کی، اس کی پیشانی پر سکنیں گہری ہو گئی۔ سمیر کے اندر بے چینی بڑھتی گئی۔ لیکچر کے دوران بھی بے سکون رہا اور اپنے اندر بڑھتے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اپنے آفس میں آ کر کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ انگلیاں بے ترتیب انداز میں میز پر تپتپانے لگا، جیسے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ چھٹی کیوں کی؟ بغیر بتائے کیسے نہیں آئی؟ وہ بڑبڑایا اور اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک تاثر ابھرا۔ اریج تم بھاگ نہیں سکتی۔ سمیر نے موبائل اٹھایا اور اریج کے نمبر پر کئی بار کال ملائی مگر ہر بار فون بند ملا۔ غصے سے فون میز پر پٹک دیا اور کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ باہر دھوپ پھیلی ہوئی تھی مگر اس کے دل میں ایک عجب طوفان برپا تھا۔ اریج جتنا دور بھاگو گی اتنا ہی قریب لے آؤں گا۔ اریج سارا دن کمبل میں لپٹی خاموشی سے لیٹی رہی۔ دوائی کے اثر سے آنکھیں بند ہو گئی مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ سمیر خانزادہ کا چہرہ، اس کی سرگوشی اور وہ خطرناک مسکراہٹ بار بار ذہن میں گونجتی رہی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ ہمیشہ گھر میں بند نہیں رہ سکتی۔ اگلی صبح ماں کی ضد پر وہ نہا دھو کر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی مگر اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے کی زردی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی ہے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی اریج کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ واپس گھر چلی جائے مگر انایا نے اسے پکڑ لیا۔ تم کل آئی کیوں نہیں؟ میں کتنی پریشان تھی۔ اریج نے بہانہ بنایا کہ طبیعت خراب تھی۔ اچھا چلو تم کلاس میں چلو، میں 1 منٹ آتی ہوں۔ تو اریج سر ہلاتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھنے لگی مگر اس کی نظریں بار بار سمیر خانزادہ کے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ آج وہ یونیورسٹی نہ آئے ہوں مگر دعائیں کبھی کبھی قبول نہیں بھی ہوتی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور سے گزرنے لگی، اچانک پیچھے سے ایک گہری آواز نے اسے روک دیا۔ مس اریج، 1 منٹ رکے۔ اریج کا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا۔ وہ ساخت ہو کر کھڑی ہو گئی، سانسیں تیز ہو گئی۔ دھیرے سے مڑ کر دیکھا تو سمیر خانزادہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی عجیب سی سرد مہری لیے ہوئے۔ کل کیوں نہیں آئی؟ سمیر نے دھیمے مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ سر طبیعت خراب تھی، اریج نے بمشکل کہا اور نظریں جھکا لی۔ سمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اگر طبیعت خراب تھی تو کم از کم مجھے اطلاع دے سکتی تھی نا۔ اریج پیچھے ہٹنے لگی مگر دیوار آ گئی۔ سمیر نے آہستہ سے ہاتھ دیوار پر رکھا جیسے اس کا راستہ روک رہا ہو۔ سر پلیز، مجھے کلاس میں جانا ہے، اریج نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے میرے آفس آؤ، تمہاری طبیعت بہتر ہوئی یا نہیں وہ چیک کرنا ہے۔ اریج کے ہاتھ پیر لرزنے لگے
اس کا دل کر رہا تھا کہ چیخ کر سب کو بتا دے، مگر سمیر کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جیسے وہ سب ختم کر دے گا۔ میں نہیں آ سکتی سر، پلیز مجھے جانے دے۔ سمیر نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا۔ اریج کے انکار سے سمیر کو اور بھی غصہ آیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے غصے میں کہا، میرے آفس میں آتی ہو یا… سمیر نے بات ادھوری چھوڑ دی تو مجبوری میں اریج کو سمیر کے آفس جانا پڑا۔ سمیر نے دروازہ بند کر دیا اور اریج کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، پھر اس کے گال پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ہوا تھا؟ طبیعت کیوں خراب تھی؟ سمیر کے اتنے قریب ہونے پر اریج کی سانسیں اٹکنے لگی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی اور دھیمی آواز میں بولی، سر مجھے بخار تھا اس لیے نہیں آ سکی۔ اریج کی آواز لرز رہی تھی اور وہ سمیر کی تیز نگاہوں سے نظریں چرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سمیر نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ بخار تھا؟ سمیر کی آواز میں ہلکی سی تلخی تھی، یا مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اریج نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ سمیر نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے اریج کا ہاتھ چھوڑ دیا اور تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بغیر بتائے غائب نہ ہونا۔ اگر طبیعت خراب ہو تو مجھے اطلاع دینا، سمجھی؟ اریج نے نظریں جھکائے ہوئے سر ہلایا۔ سمیر نے اسے بغور دیکھا، پھر وہ اپنے آفس چیئر پر بیٹھ گیا اور فائلز کو دیکھنے لگا، مگر اس کی نظریں بار بار اریج کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اب جا سکتی ہو، سمیر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ اریج نے تیزی سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، سمیر کی آواز نے اسے روک لیا۔ اور سنو، اپنا خیال رکھا کرو۔ اریج کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ پلٹی نہیں، بس دھڑکتے دل کے ساتھ آفس سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن جب اریج یونیورسٹی پہنچی تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید خاموش نہیں رہے گی۔ جیسے ہی سمیر خان زادہ نے کوریڈور میں اس کا راستہ روکا، اریج نے سیدھا پرنسپل کے آفس کا رخ کیا اور پوری بات بتا دی۔ پرنسپل نے فوراً سمیر کو آفس میں بلایا۔ سمیر اندر داخل ہوا تو چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں چنگاریاں جل رہی تھی۔ وہ اریج کو گھورتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، یہ لڑکی مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، سمیر نے نرمی سے مگر زہر بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے، ورنہ میں اس الزام کو کیا سمجھوں؟ شاید یہ مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اریج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے نظریں جھکا لی۔ پرنسپل نے نرمی سے پوچھا، مس اریج، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی میسج، کوئی ریکارڈنگ؟ اریج نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ سمیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کھلنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک سنجیدگی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ خبر پورے کیمپس میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لڑکی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی، لڑکے ہنسنے لگے۔ اریج جہاں بھی جاتی لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، کچھ طنزیہ ہنستے، کچھ سنی سنائی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے۔ یہ تو خود سمیر سر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے لفٹ نہیں دی تو الزام لگا دیا۔ کتنی چالاک نکلی یہ اریج، ہمیشہ معصوم بن کر رہتی تھی، اور دیکھو اصل میں کیا نکلی۔ اریج کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان بن گیا۔ وہ لائبریری میں چپ کر بیٹھتی، کلاسز میں سب سے آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتی، اور بریک میں بینچ پر اکیلی بیٹھتی رہتی۔ کچھ دن تک اریج نے لوگوں کی باتیں، طنز اور نظروں کی چبھتی ہوئی کرچیاں سہنے کی پوری کوشش کی، مگر آخرکار اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ایک دن چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹی اور یونیورسٹی سے جانا چھوڑ دیا۔ انایا اور اس کے دوسرے دوست بار بار اسے کال کرتے رہے، مگر اریج نے کسی کا فون نہیں اٹھایا۔ وہ بس اپنے کمرے میں بند ہو کر خاموشی کی دیواروں میں چپ گئی تھی۔ ماں باپ نے کئی بار پوچھا، مگر وہ بس یہی کہتی رہی، میں ٹھیک ہوں بابا، بس دل نہیں چاہ رہا یونیورسٹی جانے کا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، مگر اریج کا سایہ بھی یونیورسٹی میں نظر نہ آیا۔ سمیر خان زادہ کے لیے یہ بات عجیب تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اریج نے ہار مان لی ہے، مگر پھر بھی دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ باقی تھا۔ ایک دن شام کے وقت سمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اریج کے گھر جا کر دیکھے گا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ گھر کا پتہ نکالنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اریج کے گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ 2 بار دروازہ بجانے کے بعد
آخر اندر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے اریج کے والد کھڑے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی سمیر کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ جی آپ کون؟ اریج کے والد نے کہلاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ سمیر کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ وہ دروازے کے کونے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا آگے جھکا اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اریج کے والد کو گھورنے لگا۔ انکل، اس نے آہستہ مگر کڑتار لہجے میں کہا، پہچان تو آپ گئے ہیں، لیکن یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے جانتے ہیں اور میں بھی سب کچھ جانتا ہوں۔ اریج کے والد کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مدھم آواز میں سرگوشی کی، مجھے سب یاد ہے، یہ بھی کہ اریج میری بیوی ہے۔ نکاح کے وہ کاغذات ابھی بھی میرے پاس ہے، مگر میں حیران ہوں کہ آپ یہ سب کیوں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اریج کے والد نے گھبرا کر دروازے کے پیچھے دیکھا، کہیں اریج باہر نہ آ جائے۔ پھر وہ سمیر کی طرف مڑے اور سخت لہجے میں بولے، یہ بات اریج کو نہیں معلوم اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کبھی نہ جانے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ پیسے؟ عزت سے دور ہو جاؤ ہماری زندگی سے۔ سمیر نے گہرا کہکہا لگایا، جیسے ان کی بے بسی پر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پیسے؟ مجھے ریچ چاہیے انکل، اور وہ میری ہے، شرعی اور قانونی طور پر۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ یہ ممکن نہیں۔ اس نے انگلی سے دروازے کے کنارے پر لکیریں کھینچتے ہوئے دھیمے مگر زہریلی انداز میں کہا، اریج کو میں لے کر جاؤں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے آئے یا زبردستی۔ یہ کہہ کر سمیر نے ایک آخری طنزیہ مسکراہٹ دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلد ہی دوبارہ آؤں گا انکل، اور اس بار شاید سیدھا اپنی بیوی کو لینے آؤں گا۔ اریج کے والد دروازہ بند کر کے دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ ان کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھی اور دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ انہیں سمیر کی باتوں سے زیادہ اس کے ماضی کا خوف تھا، وہ حقیقت جو انہوں نے ہمیشہ اریج سے چھپائی تھی۔ سمیر خان زادہ کا نام صرف ایک پروفیسر کا نہیں تھا، وہ ایک ایسا چہرہ تھا جس کے پیچھے اندھیرے کی دنیا چھپی تھی۔ اریج کے والد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سمیر کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے، اور وہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے ماتھے کا پسینہ پونجا اور کانپتی آواز میں خود سے سرگوشی کی، میں اپنی بیٹی کو کسی بھی قیمت پر اس درندے کے چنگل میں نہیں جانے دوں گا۔ اسی وقت اریج کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ابھی بھی کمزور لگ رہی تھی، مگر اپنے والد کے پریشان چہرے کو دیکھ کر فوراً ان کے پاس آئی۔ بابا، آپ ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ اریج کے والد نے تیزی سے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کی، مگر ان کے چہرے کی زردی سب کچھ بتا رہی تھی۔ انہوں نے اریج کے سر پر ہاتھ رکھا اور جبراً مسکرا کر بولے، کچھ نہیں بیٹا، بس طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی تھی۔ اریج نے فکر مندی سے ان کا ہاتھ تھاما، آپ ڈاکٹر کو بلائے، میں پانی لاتی ہوں۔ اریج اندر چلی گئی، مگر اس کے والد کی آنکھوں میں خوف اور اضطراب کی گہری جھلک تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اریج کو کیسے بچائے، کیونکہ سمیر خانزادہ صرف الفاظ کا نہیں، خون کا بھی کھیل کھیلنے والا شخص تھا۔ کیا مجھے اریج کو سب سچ بتا دینا چاہیے، یا پھر اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اسے کہیں لے جا کر چھپا لے؟ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ فیصلہ اب آسان نہیں تھا، کیونکہ سمیر خانزادہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوٹے گا، اور جب وہ لوٹتا تو خالی ہاتھ واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اریج کے والد نے بے چینی سے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ان کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، سمیر سے کیسے بچایا جائے؟ وہ جانتے تھے کہ سمیر خانزادہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اس کے پیچھے پورا مافیا کھڑا تھا، اور وہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد اریج پانی لے کر آئی اور اپنے والد کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ ان کے چہرے کی الجھن کو محسوس کر رہی تھی۔ بابا، آپ کو مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کیا یونیورسٹی میں کسی نے کچھ کہا؟ انہوں نے اریج کی معصوم آنکھوں میں دیکھا اور ان کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ کیسے بتاتے کہ جس شخص سے وہ ڈر رہی ہے وہی اس کا نکاحی شوہر ہے؟ رات کے کھانے کے بعد جب اریج اپنے کمرے میں چلی گئی تو ان کے والد نے اپنی بیوی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں اریج کو یہاں سے لے جانا ہوگا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ اریج کی ماں حیران ہو کر بولی، مگر کیوں؟ اچانک یہ فیصلہ؟ انہوں نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں بتایا، سمیر خانزادہ واپس آ گیا ہے۔ اریج کی ماں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ نام ان کے لیے
کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ ریچ کو لینے آیا ہے۔ اس نے ریچ کو پہچان لیا ہے کہ وہ اس کی بچپن کی منکوہا ہے۔ ریچ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ نکاح ختم کر کے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا لیں گے۔ سمیر کی حقیقت جاننے کے بعد ہم نے ریچ کو کبھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہی دن شہر چھوڑ دیں گے، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ریچ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور آئینے میں ایک آخری نظر ڈالی، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی اس کے والد نے راستہ روک لیا۔ ریچ، تم آج یونیورسٹی نہیں جا رہی۔ ان کی آواز میں عجیب سی سختی تھی جو ریچ کے لیے غیر معمولی تھی۔ ریچ حیران ہو کر بولی، بابا کیوں نہیں جا رہی؟ آج تو میرا ایک اہم پریزنٹیشن ہے۔ والد نے گہری سانس لی اور اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں، جلدی سے اپنا سامان پیک کرو۔ ریچ کی آنکھوں میں الجھن بھر گئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے نظریں چرائی اور دروازے کی طرف دیکھ کر بولے، ہم تمہاری پھپھو کے گھر جا رہے ہیں۔ انہیں کوئی بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے ایمرجنسی میں جانا پڑ رہا ہے۔ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ ریچ نے ماں کی طرف دیکھا مگر وہ بھی خاموشی سے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ریچ کو لگا شاید واقعی کوئی گھریلو مسئلہ ہو گیا ہے، مگر وہ والد کے چہرے کی بے چینی کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ بابا، یہ سب اتنی جلدی میں کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے تو کم از کم یونیورسٹی کو انفارم کرنا چاہیے، والد نے سخت لہجے میں کہا۔ ریچ، کوئی ضرورت نہیں یونیورسٹی کو انفارم کرنے کی، تم ابھی جا کر سامان پیک کرو، ہم فوراً نکل رہے ہیں۔ ریچ نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کمرے میں جا کر اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس پھپھو کے گھر جانے کا بہانہ بنایا گیا تھا وہ صرف ایک جھوٹ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ریچ کے والد سمیر خانزادہ کے خوف سے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس درندے کی نظروں سے بچانے کے لیے سب کچھ پیچھے چھوڑنے کو تیار تھے، مگر کیا وہ واقعی سمیر کی پہنچ سے دور جا سکتے تھے؟ سمیر خانزادہ وہ شخص تھا جسے اگر اپنی چیز نہ ملے تو وہ دنیا کو الٹنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب سمیر خانزادہ اپنی گاڑی سے اتر کر ریچ کے گھر کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا اس کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ دروازے پر بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ سمیر نے غصے سے دانت بھینچ لیے۔ اس کی نظریں تالے پر جم گئی جیسے وہ لوہے کی بجائے ریچ کے والد کی ضد کو گور رہا ہو۔ اس نے ایک زوردار مکہ دروازے پر مارا جس سے سناٹا مزید گہرا ہو گیا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر ارد گرد نظر دوڑائی اور پاس ہی کھڑے ایک پڑوسی کو اشارے سے بلایا، انکل، یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے؟ سمیر نے اپنی آواز میں مصنوعی نرمی پیدا کی مگر آنکھوں میں بھڑکتا غصہ چھپ نہ سکا۔ پڑوسی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بیٹا پتہ نہیں، صبح ہی جلدی میں نکلے تھے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، شاید کسی رشتہ دار کے گھر جانا پڑا۔ ایمرجنسی؟ سمیر کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ سب سمجھ چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے تالے کو چھوتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، ایمرجنسی یا مجھ سے بھاگنے کی کوشش؟ اس کی آنکھوں میں خطرناک حد تک سختی تھی، دل ہی دل میں وہ غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا انکل، ثقلین صاحب۔ اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اب آپ میرا قہر دیکھیں گے، میں وہ طوفان ہوں جسے بچنے کے لیے پناہ کہیں نہیں ملتی۔ اس نے جیب سے فون نکالا، کسی کا نمبر ڈائل کیا اور سرد لہجے میں کہا، پتہ لگاؤ کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں، مجھے ہر قیمت پر ریچ کا پتہ چاہیے، فوراً۔ سمیر خان زادہ نے فون بند کیا، آنکھوں میں خطرناک چمک لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، ریچ میری ہے اور مجھ سے بچ کر جانا ناممکن ہے۔ دوسری طرف ثقلین صاحب اپنی فیملی کو لے کر شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر پسینہ تھا اور ہاتھ سٹیئرنگ پر سختی سے جما ہوا تھا۔ ریچ پیچھے سیٹ پر بیٹھی بے خبر باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دل عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ بابا، ہمیں اچانک یہاں کیوں آنا پڑا؟ آپ نے یونیورسٹی سے بھی کوئی لیو اپلائی نہیں کی اور امی بھی اتنی پریشان لگ رہی ہے، ریچ نے نرمی سے پوچھا۔ ثقلین صاحب نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، بیٹا بس کچھ وقت کے لیے یہاں آنا ضروری تھا، تمہیں نئی جگہ اچھی لگے گی، تھوڑا آرام بھی ہو جائے گا۔ ریچ نے ماں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے دعا پڑھ رہی تھی۔ ریچ کو کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
جیسے کوئی اندیکھا سایہ ان کے پیچھے تھا۔ اگلے دن سمیر خانزادہ کے آدمی اریج اور اس کی فیملی کے بارے میں معلومات نکال چکے تھے۔ سمیر کو یہ جان کر ہنسی آئی۔ مل گئی منزل۔ سمیر نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کا حکم دیا۔ گھنٹوں کی تلاش کے بعد سمیر نے وہ چھوٹا سا گھر دیکھ لیا جہاں اریج کی فیملی نے پناہ لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ رات کا وقت تھا۔ اریج اپنے کمرے میں بیٹی کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک کھڑکی کے باہر کوئی سایہ ہلتا نظر آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کھڑکی کے قریب گئی لیکن باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اریج کے والد نے دروازہ کھولا اور سامنے سمیر خانزادہ کھڑا تھا۔ چہرے پر گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دیکھ لے انکل، آپ تو ایک دن بھی نہ چپ رہ سکے مجھ سے۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے بچنا ناممکن ہے۔ سمیر نے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ ثقلین صاحب نے آگے بڑھ کر روکا مگر سمیر نے ان کے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھا۔ آپ کی ضد نے مجھے اور غصہ دلا دیا ہے۔ اریج میری بیوی ہے اور میں اسے لے کر جاؤں گا، چاہے آپ چاہے یا نہ چاہے۔ اریج کمرے سے باہر نکلی اور سمیر کو دیکھتے ہی ساکت رہ گئی۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر سمیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے بولا، کیونکہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اریج نے فوراً ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن سمیر کی گرفت پولادی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اریج چیخی۔ سمیر نے مسکرا کر کہا، تمہاری مرضی کی مجھے پرواہ نہیں اریج، کیونکہ ہم بچپن سے جڑے ہیں اور میں اپنی چیز کو کبھی کھونے نہیں دیتا۔ ثقلین صاحب نے سمیر کو روکنے کی کوشش کی لیکن سمیر کی آدمی پہلے ہی دروازے پر موجود تھے۔ آپ نے میرا قہر دیکھنے کی خواہش کی تھی انکل، اب دیکھیں آپ کی بیٹی آج سے میرے ساتھ رہے گی، ہمیشہ کے لیے۔ سمیر نے اریج کو باہر کی طرف کھینچا اور وہ مسلسل چیخ رہی تھی لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ اندھیری رات میں صرف اریج کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ اریج کی چیخیں رات کی تاریکی میں گم ہو رہی تھی۔ سمیر خانزادہ نے اسے گاڑی میں دھکیل کر دروازہ لاک کر دیا جبکہ اس کے آدمیوں نے ثقلین صاحب اور ان کی بیوی کو روک لیا۔ اریج کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے لیکن سمیر کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین تھی، جیسے وہ جنگ جیت چکا ہو۔ سمیر پلیز مجھے جانے دے، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اریج نے لرزتی آواز میں کہا۔ سمیر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا، تم میرے بغیر کہیں نہیں جا سکتی اریج، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگایا ہے، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اریج بے بس ہو کر سر سے لگ گئی لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک چنگاری باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہار مانی تو وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے۔ سمیر اریج کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ اریج کی آنکھوں میں چھپے خوف کو دیکھ کر مسکرا دیا لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی بلکہ نرمی اور اپنائیت تھی۔ یہ تمہارا گھر ہے اریج، سمیر نے آہستہ سے کہا جب وہ سہمی ہوئی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اریج نے حیرت سے سمیر کو دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے قید میں رکھے گا لیکن سمیر نے اس کے لیے الگ کمرہ تیار کروا رکھا تھا، ہر چیز صاف ستھری، اریج کی پسند کے رنگوں سے سجی ہوئی تھی۔ سمیر نے زبردستی کی بجائے صبر کا راستہ اپنایا۔ وہ اریج کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ خاموشی سے اس کا خیال رکھتا۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، سب کچھ اریج کی پسند کے مطابق ہوتا۔ اگر اریج بیمار ہوتی تو سمیر رات بھر جاگ کر اس کا خیال رکھتا۔ وقت گزرتا گیا اور اریج نے سمیر میں ایک الگ شخص دیکھا، وہ شخص جو یونیورسٹی میں ایک خوفناک انسان لگتا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک ایسا انسان تھا جو شاید محبت کرنا جانتا تھا لیکن اسے بیان نہیں کر پاتا تھا۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، اریج نے سمیر کو لان میں کھڑے بھیگتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاموشی سے باہر گئی اور سمیر کے ہاتھ میں چھتری تھما دی۔ اتنی بارش میں کیوں بھیگ رہے ہیں؟ بیمار ہو جائیں گے، اریج نے دھیمی آواز میں کہا۔ سمیر نے اسے حیرت سے دیکھا پھر مسکرا کر بولا، کیا فرق پڑتا ہے، پہلے بھی تو بیمار ہوں، تمہاری محبت کی بیماری میں۔ اریج کے گال سرخ ہو گئے اور اس نے نظریں جھکا لی۔ یہ پہلا موقع تھا
جب سمیر کے لفظوں نے اسے غصہ نہیں دلایا بلکہ اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اب اریج بھی آہستہ آہستہ سمیر کی طرف راغب ہو رہی تھی۔ اریج کمرے میں آئینے کے سامنے اپنے بال سنوار رہی تھی کہ سمیر کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اریج کی طرف آیا اور اسے پیچھے سے حصار میں لے لیا۔ اس اچانک افتاد پر اریج گھبرا گئی۔ سمیر نے اس کی گردن پہ لب رکھ کے تو اریج کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اریج، آج مجھے مت روکو، میں نے بہت ضبط کر لیا، لیکن اب میں سکون چاہتا ہوں، وہ سکون جو مجھے صرف تم دے سکتی ہو۔ کیا مجھے وہ سکون دوگی؟ اریج نے سر جھکا لیا اور ہاں میں سر ہلاتے سمیر کے سینے سے لگ گئی۔ سمیر اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا اور اس کو اپنے پیار کی شدت میں بھگوتا چلا گیا۔ اندھیری رات کے بعد ان دونوں کی زندگی میں محبت کی روشنی ہمیشہ کے لیے چھا گئی۔